بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو جائے تو آپ سفر میں ہیں یا کہیں پر جا رہے ہیں تو فوراً وہاں نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز کے متعلق سب سے پہلے سوال ہوگا من ضیع الصلاۃ فہو لما سواها اضیع۔ جو نماز کو ضائع کرے گا وہ دین کے اور شعبوں کو بھی برباد کرے گا۔ عقیدہ، عبادت، معاشرت، معیشت، اخلاق، سیاست، حکومت۔ تو نماز کی پابندی بہت سخت ضروری ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی اگر بیمار ہو، بخاری شریف کی روایت ہے نا، صلی قائما وان لم تستطع فقاعدا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، طاقت نہیں تو بیٹھ کر پڑھو۔ ہم صحیح سالے میں نہیں پڑھتے ہیں، یہ بخاری شریف میں ہے، اور دیگر روایت میں ہے کہ وَإِلَّا تُومِ ایمان، اگر آپ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اشارہ کر کے نماز پڑھو، لیکن معاف نہیں ہے۔ یہاں اچانک میرے ذہن میں ایک مسئلہ آیا، بہت ضروری مسئلہ ہے کہ نماز کا فدیہ، روزے کا فدیہ تو لازم ہے، 2.25 کلو گندم کی قیمت، لیکن نماز کا فدیہ یہ فرض واجب لازم نہیں ہے، بہتر ہے کہ دے دیا جائے، اور اس کو روزے پر قیاس کرتے ہیں، جبکہ یہ قیاسیات کے ابواب میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ نمازیں کبھی کبھی لاکھ ہوتی ہے، آدمی کے لوگوں کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، تو دعا کر کے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نصیب فرمائے، اور روزے کا فدیہ ضروری ہے اور نماز کا فدیہ دو، لیکن اگر نہیں دے سکتے ہیں تو یہ فرض واجب سنت نہیں ہے۔ نور الانوار میں تو یہی لکھا ہے کہ یجزیہ انشاءاللہ، یہ لکھا ہے۔ تو بہرحال نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 وضربوہم بها اذا بلغوا 10۔ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے دو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں، اور 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مارو اور ان کے بستر جدا کرو، اور بالغ ہو جائے تو ان کی شادیاں کراؤ۔ یہ جو ہمارے بچے بڑے، بلکہ شادیوں میں عام مرد اور بچیاں اکٹھی سوتی ہیں، یہ گناہ ہے، لیکن کوئی عالم اس پر بیان نہیں کرتا۔ یہ گناہ ہے، بھائی بہن آپس میں 10 سال کے بعد نہیں سو سکتے ہیں، الگ الگ سوئیں گے۔ یہ مسئلہ ذرا عام کر لو، اور باقی یہ بھی عام کرو، جیسے ہی بالغ ہو جائے اس کی شادی کرو، اور سادے طریقے سے ان اعظم النکاح برکتاً ایسرھا مؤونہ، وہ نکاح بابرکت ہوتی جس میں خرچے کم ہیں، تو وہ بھی جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ زیادہ خرچے بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور سادگی میں خیر و برکت ہے انشاءاللہ۔ تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھنا میرے لیے کیا ہے، مشکل ہے۔ شادی کرنا، بیٹی کی شادی، یہ میرے لیے مشکل نہیں، 2 رکعت نفل مشکل۔ بیٹی کو کہنا اپنے آپ کو جھاڑ دو، آپ کو لے جاؤں جس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوا ہے۔ دیکھو، تو بہرحال رشتے میں بھی جلدی کرنا چاہیے، اپنی اولاد کا رشتہ، اور برابری، لا یزوجن الا من الاکفاء، اونچے خاندان کی لڑکی اور مالدار لڑکی پھر وہ گھر بھی نہیں بساتی ہے، اس لیے کہ یہ تو غریب لوگ ہیں، برابری میں شادی کرو۔ ہاں، ہم فلانی جگہ شادی کریں گے تو مالی فائدہ ہوگا، تو پھر لڑکی عزت بھی نہیں کرے گی، جواب بھی دے گی۔ برابری ضروری ہے، برابری میں شادی کی جائے، یہ حدیث ہے۔ بہرحال تو نماز میں سستی نہ فرمائیں، رات کو مت سوئیں جب تک آپ نماز نہ پڑھیں، رات کو مت سوئیں جب تک قضا نماز نہ پڑھیں اگر آپ سے رہ چکی ہے۔ قبر میں کس چیز پر پٹائی ہے؟ نماز پر پٹائی ہے۔ آخرت میں پہلی پٹائی کس پر ہے؟ سوال کون سا؟ آنسر کوشچن پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، اور اس میں پہلا سوال نماز کے متعلق، نماز کا سوال ہوگا، اس میں سستی نہیں چلے گی۔ تو صبح سویرے اٹھیں، آپ پر سورج طلوع ہو جائے اور آپ سو رہے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہوگی، ہاں، گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ خصوصاً فجر کی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ نماز کی سستی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانیاں آتی ہیں۔
میں سے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، رشیا چائنا میں پیسے زیادہ ہیں اور تعلیم بھی زیادہ ہے. کینیڈا اور امریکہ میں تعلیم بھی زیادہ ہے، پیسے بھی زیادہ ہیں. تو وہاں سیکولر ایتھیسٹ ممالک میں خودکشیاں کیوں زیادہ ہے؟ اور گوگل میں سرچ کرو، امریکہ، کینیڈا، یورپ میں 20 پاگل خانے ہر شہر میں کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے، دین نہیں ہے. میڈیا نے اسلام کو بدنام کیے ہوئے دھڑا دھڑ دین پھیل رہا ہے. کیوں؟ اس میں سکون ہے. اللہ مجھے اور آپ کو 5 وقت نماز کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام.